السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹی سی چند منٹ کی ایک پوسٹ تھی جو ہم نے اپنی فیس بک یوٹیوب پر 3 فروری 2020 کو ہم نے ڈالی تھی۔ اس کا عنوان تھا کہ خودکشی کے بارے میں سوچنے سے پہلے ایک کپ یا قہوہ پی لیں۔ میرے جی میں آتا ہے کہ میں اس کی کچھ وضاحت دوں آپ کو۔ وہ بہت کمال چیز ہے، اور یہ جتنے لوگوں نے استعمال کی، یہ پوسٹ بہت چلی، لاکھوں سے زیادہ چلی، بہت زیادہ، اور مخلوق خدا کو اس کا بہت فائدہ ہوا، اور مخلوق خدا کو اس کا بہت نفع ہوا، یقین جانیں۔ یہ چھوٹی سی ایک پوسٹ ہے اور چھوٹا سا ایک نظام ہے، پر اس کے رزلٹ بہت زیادہ ہے۔ یہ ٹوٹکا جو میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں، اور اس سے پہلے میں نے چند منٹ کی پوسٹ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں 3 فروری کو، یہ میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ٹوٹکا تھا۔ ان کو طب، حکمت اور علاج معالجے کا بہت زیادہ ماشاءاللہ نظام تھا، اور لوگ آتے تھے۔ عناب، سپستان اور بہیدانہ، وہ کیا کرتی ہیں کہ طبیعت کے مطابق کبھی عناب کی مقدار تھوڑی کر دیتی، کبھی زیادہ کر دیتی، اس طرح سپستان، بہیدانہ۔ عمومی جو عام چل جا وہ آپ 11 دانے، 21 دانے یا 41 دانے عناب، اس طرح سپستان، اس طرح بہیدانہ۔ عناب کو ہلکا سا ایسے ہلکی سی چوٹ دے دیں عناب کو، اور سپستان کو بھی کوٹ لیں ہلکا سا۔ بہیدانے کو کوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی ایسا ہو جیسے میرے پاس یہ مدھ ہے نبوی، اس کا آدھا پانی ایسے ہو، ابلتا ہوا پانی ہو، یہ دانے اس میں ڈال کے آپ رات کو ڈھانک کے رکھ دیں۔ پانی گرم، صبح اٹھیں، اگر سردی ہے تو آپ اس پانی کو گرم کر لیجئے اور خوب مل لیں۔ پہلے اچھی طرح مل لیں، گرم کرنے سے پہلے بہت زیادہ ملیں۔ ملنے کے بعد آپ چھان لیجئے، اور چھان کے اس کو گھونٹ گھونٹ پیئیں۔ آپ میٹھا ڈالنا چاہیں میٹھا ڈال دیں، نہ ڈالنا چاہیں تو خوش ذائقہ ایک قہوہ ہے اور خوش ذائقہ مشروب ہے۔ اسے خوب ملیں، اور ملنے کے بعد پھر اس کو ابال لیں یا ہلکا سا گرم کر لیں اگر سردی ہے، اور نہ گرم کرنا چاہیں، موسم ٹھیک ہے تو ایسے ہی پی لیں۔ لیکن پینا نہیں، اس کو چسکی چسکی پینا ہے، گھونٹ گھونٹ پینا ہے، چسکی چسکی اور گھونٹ گھونٹ اس کو پینا ہے۔ آپ یقین جانیے یہ کتنے نتائج اور کتنے رزلٹ۔ 3 فروری کو 2020 کو ہم نے یہ پوسٹ ڈالی۔ وہ ہوا یہ کہ میں حویلی گیا تو حویلی میں ایک سپستان کا درخت، جسے لسوڑی کہتے ہیں، لسوڑا کہتے ہیں، اس کا درخت تھا۔ تو اچانک اس پہ نظر پڑی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اماں رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ٹوٹکا جس میں یہ سپستان پڑتا ہے، کیوں نہ میں لوگوں کو دے دوں۔ بس وہیں کھڑے میں نے یہ پوسٹ بنوا لی۔ میرے گمان میں نہیں تھا کہ اللہ کی مخلوق کو اتنا نفع ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا، اور اتنا زیادہ وہ متوجہ ہوگی۔ ہماری توقع سے کہیں زیادہ ہمارے اپکری کے سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ لوگوں نے نفع پایا، اتنا زیادہ فائدہ پایا، اتنے زیادہ ہمیں تاثرات ملے، خط ملے، ملاقاتیں ہوئیں، بہت زیادہ۔ اور خاص طور پہ معاشرے کا اس وقت جو ایک سب سے پریشان کن مسئلہ ہے وہ ہے ٹینشن۔ اور ٹینشن اتنی ہے کہ یہ لفظوں کے وجود میں آ گئی ہے۔ یعنی بچہ اگر شرارت کر رہا ہے تو ماں کہتی ہے کیا ٹینشن دے رہے ہو۔ کوئی بندہ اگر ہارن بجا رہا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ ٹینشن ہے۔ کوئی گڑھا ہے، کوئی کونا ہے، کوئی ٹھوکر ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہمارے منہ سے اس نفرت کا اظہار یا اس سے دور ہونے کا جو اظہاری لفظ ہے وہ لفظ ٹینشن ہے۔ کوئی بھی چیز پہلے لفظوں سے وجود میں آتی ہے، پھر لفظوں سے عمل پہ آتی ہے۔
یہ چیز کوئی ایسی وجود میں آئی، ایسی کوئی وجود میں آئی کہ بس پھر وجود ہی بڑھتا چلا گیا، نظام ہی بڑھتا چلا گیا، بہت زیادہ ٹینشن اس وقت معاشرے میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں پھر بھی تھوڑی ہے۔ کون سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے خودکشی کو قانوناً جائز قرار دے دیا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ مرنا چاہیں تو مر جائیں؟ کتنے ملک ایسے ہیں جو خودکشی کے لیے باقاعدہ وہ نظام مہیا کرتے ہیں، آئیں ہم آپ کو مار دیں؟ پوری دنیا میں کس کو زندگی پیاری نہیں؟ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ زندگی کس کو پیاری نہیں؟ زندگی سبھی کو پیاری ہے، لیکن یہ ٹینشن ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کو بیکار بنا کے رکھ دیتی ہے۔ انسان چلتا پھرتا ایک میت ہوتا ہے، ایک مردہ ہوتا ہے، بس ایک ایسا جسم ہوتا ہے جس میں سانس ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا۔ جب یہ ٹینشن بڑھ جاتی ہے، معاشرے میں عدم برداشت بڑھ جاتی ہے، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، ماں بیٹی میں اور رشتہ داروں میں کھچاؤ تناؤ بڑھ جاتا ہے، پھر صلہ رحمی ختم ہو جاتی ہے اور بے برکتی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب یہ ٹینشن بڑھ جاتی ہے پھر انسان غصے میں ہوتا ہے۔ میں نے ایک سفر کیا، ایک صاحب کی گاڑی تھی، جو بندہ بھی اس کے ساتھ لگتا تھا یا اسے کراس کرتا تھا، اس سے آگے نکل جاتا تھا، یا چھوٹا سا بھی گڑھا آتا تھا، کوئی موڑ آتا تھا کہ اس کے منہ سے بیزاری کے الفاظ نکلتے تھے، غصہ آتا تھا سخت اس کو، اور غصے کے بعد پھر مجھے دیکھتا تھا، میں دیکھ تو نہیں رہا کچھ، منہ سے گالی نکال دیتا تھا۔ یہ عدم برداشت اسے کہتے ہیں۔ پھر مکھی سے لڑنا، پھر مچھر سے لڑنا، پھر ہواؤں سے لڑنا، پھر صوبوں سے لڑنا، قوموں سے لڑنا، مسلکوں سے، فرقوں سے، مذہبوں سے، پھر حکومت کو گالیاں دینا، بادشاہوں کو گالیاں دینا۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ شخص وہ ہے جس کے اندر برداشت نہیں ہے، اپنوں کو، غیروں کو، ماحول کو، موسم کو برداشت کرنا۔ زندگی اسی برداشت کا نام ہے۔ ہمارا معاشرہ اس وقت ٹینشن زدہ معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کو اس انداز میں لانے کے لیے سب سے زیادہ جو ہماری زندگی میں چیزیں داخل ہوئی ہیں وہ قہوے داخل ہوئے ہیں جو گرما گرم ہیں، اور وہ غذائیں داخل ہوئی ہیں جن میں گوشت اور بریلر اور کیمیکل کا استعمال ہے۔ وہ غذائیں داخل ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں، اور ٹینشن کو بنیاد بنانے میں ہمارے معاشرے میں رات کو دیر سے سونا اور دیر تک کمپیوٹر یا نیٹ یا موبائل کی طرف متوجہ اور مشغول ہونا۔ انسان کوئی بھی چیز ہے اس میں آہستہ آہستہ ان ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ میں والد صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ چھوٹا سا تھا تو باغ میں گیا، تو ہمارے باغ کے ساتھ نہر ہے، تو نہر کے اوپر پل ہے جس سے ہم گزر کے باغ میں جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی جھاڑی تھی، وہ پل کے ساتھ اٹکی ہوئی تھی۔ آپ نے باغ کے خادم کو بلایا، کہا کہ یہ نکال لو۔ تو میں نے پوچھا کہ ابا جی یہ کیا ہوتا ہے اس سے؟ فرمانے لگے بیٹا یہ ایک چھوٹی سی جھاڑی پہلے اٹکی ہے، پھر اس کے ساتھ ایک اور جا کے اٹک جائے گی، پھر ایک اور اٹکے گی، اٹکتے 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 پھر پتے اٹکنا شروع ہو جائیں گے، اور حتیٰ کہ یہ رستہ بند ہوگا، پھر نہر ٹوٹ جائے گی اور فصلیں اور گھر خراب ہو جائیں گے، نقصان ہوگا۔ میں ایک جھاڑی اس لیے نکلوا رہا ہوں کہ پانی کو راستہ ملے، پانی کو راہیں ملے اور پانی گزرتا جائے۔ ہمیشہ ٹینشن خود بخود نہیں آتی، یہ کوئی ہوا نہیں ہے کہ آندھی آئی تھی کہ سارے معاشرے میں ٹینشن آ گئی تھی۔ یہ ہوائیں بنتی ہیں، ہم خود بناتے ہیں۔
موبائل ایک نعمت ہے، نیٹ ایک نعمت ہے. نیٹ ہے تو اس وقت آپ پوری دنیا میں میرے اٹھے ہاتھوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، میرے بولوں کو دیکھ رہے ہیں، اور میں الفاظ کو بیان کر رہا ہوں اس کو بھی سن رہے ہیں. اس کا غلط استعمال ہماری کوتاہی ہے، ہمارا قصور ہے، انگریز کا قصور تو نہیں ہے. جب بھی ہم فطرت سے بغاوت کریں گے، فطرت سے بغاوت، یہ لفظ میرا یاد رکھیے گا، جب بھی ہم فطرت سے بغاوت کریں گے، ہماری زندگی میں مسائل، مشکلات، پریشانیاں، ذہنی الجھنیں، اعصابی تناؤ، کھچاؤ، دباؤ، پھر اس کو بلڈ پریشر کہیں گے، پھر اس کو انزائٹی کہیں گے، پھر اس کو اسٹریس کہیں گے، پھر اس کو عام سادہ زبان میں ٹینشن کہیں گے. ہم نے کوٹ مٹھن جانا تھا، دریا ہے درمیان میں، سندھ دریا ہے بہت بڑا. تو اس میں کشتی کے اوپر ہم نے اپنی گاڑیاں بھی، ابھی وہ بڑا پل تیار ہو رہا تھا، اب تو ہو گیا، تو ہم نے اپنی گاڑیاں بھی کشتی پہ اور خود بھی کشتی پہ، بڑی بڑی کشتیاں تھیں. کشتی کا جو ملاح تھا، جہاں بھی اس کو ناگواری آتی تھی، کوئی یعنی بندہ اس کو تنگ کر رہا، وہ کہتا تھا بھی گاڑیاں ادھر ہیں تو ادھر بوجھ زیادہ ہے، آپ ادھر رہیں تاکہ کشتی کا توازن برقرار رہے. اگر کوئی بندہ ادھر آتا تھا تو وہ کہتا تھا بھائی تو مجھے کیوں ٹینشن دے رہا ہے، یا تو مجھے کیوں ٹینشن دے رہا ہے. کوئی بھی بات ہوتی، وہ چیز یہ ٹینشن بنی ہوئی ہے. اس کے منہ سے میں لفظ سن رہا تھا، میں بھی اسی کشتی میں کھڑا تھا، ساتھ گاڑی بھی تھی، اور ہم دریا پار کر رہے تھے. تو میں اس کی بات سن رہا تھا. اس کی بات سنتے سنتے میں نے سوچا بالکل ان پڑھ آدمی ہے، ایک کشتی کا ملاح ہے، روز کئی چکر ایک کنارے سے دوسرے کنارے سے تیسرے، آنا جانا ہے اس کا، لیکن اس کی زبان پہ ایک لفظ ہے، وہ ہے ٹینشن. کیوں؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں ٹینشن اتنی عام ہو گئی ہے، اتنا عام ہو گئی ہے کہ ہمیں ٹینشن لفظ بے ساختہ منہ سے نکالتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نکال رہے ہیں یا نہیں نکال رہے. اتنی یہ بیماری، وبا اور یہ پریشانی عام ہو گئی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ نیند کی گولیاں، درد کی گولیاں اور سکون کی گولیاں بکنے والی ہیں. وہ ہائی بلڈ پریشر کے نام پہ ہو سکون، وہ نیند کے نام پہ ہو سکون، وہ ٹرنکولائزر کے نام پہ ہو سکون، سب سے زیادہ یہ گولیاں بکنے والی. پھر جب ٹینشن ہوتی ہے، اس سے جسم درد، اعصاب کھچے، پٹھے کھچے اور طبیعت بیزار ہوتی ہے. ہماری طبیعت میں یہ چیز مزاج میں اتری کیسے؟ پھر خودکشی کے رجحانات، ٹکراؤ کے رجحانات، الجھاؤ، اور پھر ایک اور جو نقصان ہوا، سب سے بڑا ہوا، کہ ہمارے بادشاہ جج بنا بنا کے تھک گئے. جج تھوڑے ہو گئے، کیس زیادہ ہو گئے. وکیل بن کے تھک گئے. وکیلوں کے جا کے دیکھیں تو لگتا ایسے ہے کہ شاید سارا شہر وکیل ہے. جھگڑے پھر بھی ختم نہ ہوئے. اس کی وجہ عدم برداشت. جب برداشت ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان عدالتوں کی طرف رجوع کرتا ہے، وہیں بیٹھ کے کوئی مصلحت کی باتیں نہیں کرتا. ایک بابا جی کے ہاں میرے جانا ہوا تو پہلے تو پہچانا نہیں، جب پہچانا تو بہت خوش ہوئے. کہنے لگے میں گاؤں میں دیہات میں مرغی ذبح کرتا ہوں، مرغی پکواتا ہوں، بکرا. میں نے کہا نہیں. پانی پیا ہم نے. جب آنے لگے تو کہنے لگے کہ فلاں پولیس والا سن ہے آپ کا مرید ہے. میں نے کہا جی وہ تسبیح خانے سے محبت رکھتا ہے، آنا جانا ہے. کہا کہ ایک بندے کو پکڑوانا ہے اور اس کو بہت مروانا ہے، اتنا مروانا ہے کہ اس کو مت آ جائے، نصیحت آ جائے. میں کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے. 2 بیویاں تھیں، بابا جی نے 2 بیویاں کی تھی. بڑی بیوی میں سے وہ بیٹا تھا، بابا جی سے حق مانگتا تھا.
बाबा जी ने सब कुछ छोटू को दे दिया, छोटू ने कब्जा कर लिया। अब बाबा जी कोई ऐसी टेंशन में चले गए कि वो दिन रात, और जिस वक्त वो ये बात कर रहे थे हाथों को खींच रहे थे, मुट्ठियों को, हाथों को ऐसे घुस रहे थे, और उनके चेहरे का अंदाज, उनके चेहरे पे सुर्खी लाली थी कि किसी तरह मेरे बेटे को आप बस गिरफ्तार कराएं और उसे पुलिस बहुत मारे, बहुत मारे। मेरे पास एक मरीज आया, कहने लगे अब्बा जी बहुत गुस्से वाले हैं और बहुत हर चीज़ को दिल में लेते हैं, दिमाग में सोचते हैं, टेंशन लेते हैं। जब अब्बा जी को बहुत गुस्सा आता है तो इनके मसामों से, जहाँ से पसीना निकलता है वहाँ से खून निकलता है, और मेरे वालिद जो कपड़े अगर पहने हुए हैं तो कपड़ों में खून लग जाता है सारा। इतना उनके अंदर अदम बर्दाश्त और गुस्सा और चिड़चिड़ापन और जलाल और इंतकाम है। जब मुआशरे में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल इंतहाई दर्जे में बढ़ जाए, जो ग़िज़ाएं हमारी ज़िंदगी का ना कभी हिस्सा थीं, ना बड़ों ने सुनी थी, ना सूंघी थी, तो फिर हमारी ग़िज़ाओं में आग लगती है। मैं इस पे एक ग़िज़ा का वाक़या सुना। एक बहुत सियानी खातून, बेटे गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए हॉस्टल से आए। हॉस्टल से घर में खादमा थी, उनकी बेटियां थी, खिदमत कर रही थी। नेक मां ने बेटों की नजरों को जरा फिरा हुआ पाया। घर में खादमा थी, उसकी बेटियां थी, नजरों को ठीक नहीं पाया। मां ने बड़ी हिकमत बसीरत, बड़े प्यार, ठंडे लहजे से कहा, बेटा हॉस्टल में तो तुम मुरगन ग़िज़ाएं खाते हो और हर चीज़ खाते हो, और मैं तुम्हें फितरी ग़िज़ाएं खिलाती हूँ बेटा, और तुम खुश हो गए। माँ ने सब्जियाँ जिसमें हल्का मिर्च मसाला, काली मिर्च, मूंग की दाल, फल, ऐसी ग़िज़ाएं बेटों को दी, ऐसी ग़िज़ाएं। और कहने लगे बेटा तुम्हें आज मैं एक कहवा देती हूँ, पी के देखो, बड़ा लजीज, बड़ी तारीफ की, सारा दिन तारीफ करती रही माँ, करती रही, ताकि उनका जहन बनता रहे। वाक़यात सुनाती रही, फलां को दिया, उसने कहा कमाल है, हमें ये फार्मूला नुस्खा लिख के दें, फलां को दिया, फलां को दिया, फलां ने इतना पसंद किया, फलां कहते हैं बस हमें बना कर दे दें, फलां आपकी आती हैं, वो कहते हैं बस आते ही आपने मेरी मेज़ पे यही कहवा हो, छोड़ें सारी चीज़ों को, बस यही हो। और बेटों को यही उनाब सपिस्तान बी दाना, जिसको मैं उनाबी कहवा कहता हूँ, ये उनाबी कहवा देना शुरू कर दिया। चंद ही दिनों में बेटों के मिजाज में तब्दीली आई, क्यों ग़िज़ा में तब्दीली आई थी। उनकी वो जो फिरी हुई नजरें थीं वो ठीक हो गई। आप देखें कि ये टेंशन आती कहाँ से है, ये जोश, ये जलाल, ये हविस, ये चीज़ कहाँ से चलती है? एक कप से चलती है, एक निवाले से चलती है। मैं आज आपको कप ही तो दे रहा हूं, उनाबी कहवे के नाम पे वो कप ही दे रहा हूं। क्या उनाब ले लें, सपिस्तान ले लें और बहीदाना ले लें, 21 दाने और एक बड़ा चम्मच, 40 दाने 40 दाने 1.5 बड़ा चम्मच ले लें, 11 दाने 1 छोटा चम्मच, रात को भिगो दें कूट के हल्का, और गर्म पानी में सुबह मल छान के इसको घोंट घोंट पी लें। मैं आपको छोटी सी चीज तो दे रहा हूं, और क्या दे रहा हूं, पर इस छोटी सी चीज में मैंने तासीर बड़ी देखी है, कमाल बड़ा देखा, इसमें बहुत ज्यादा कमाल देखा। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि हमने जब से ये पोस्ट 3 फरवरी को 2020 को डाली है अपने सोशल मीडिया अबकरी पे, कई लोग कहने लगे कि हम खुदकुशी के लिए तैयार थे, ख़त्म हो गई। कई कहा कि हम ब्लड प्रेशर की गोलियां खा 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 के थक गए थे,
بلڈ پریشر ختم ہو گیا. کئی کہتے ہیں کہ نیند کی گولیاں کھاتے کھاتے نیند کی گولیوں کا اثر ہمارے اوپر ختم ہو گیا, وہ چیزیں ہماری ٹھیک ہو گئی. میرے پاس ایک دفعہ ایک ایسا ملاقاتی آیا, نیچے کارپیٹ بچھا ہوا تھا, اس کارپیٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ ایک موڑا کرسی نما جو ہوتا ہے وہ پڑا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ صاحب اس پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں. جب ان کی باری آئی, آواز آئی, تو ایک دم ایسے نیم کنودگی کی کیفیت میں وہ اٹھے. تو میں پوچھا کیا ہے؟ اب باتیں بتانے لگے, یہ مسائل, یہ مشکل, یہ پریشانی, یہ تکلیف, یہ غم, یہ الجھن, ساری باتیں بتاتے بتاتے کہنے لگے کہ ایک پتا لیکسوٹنل نیند کی گولی کا میں جب تک نہ کھاؤں مجھے نیند نہیں آتی. پہلے ایک گولی سے شروع ہوا تھا, اب ایک پتا کھاتا ہوں. ایک پتے سے تو لوگ مر جاتے ہیں, ان کی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں, ان کی روحیں مردہ ہو جاتی ہیں. یہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ کوئی ایسا حل ہو جو آپ سمجھیں کہ مجھے اس زندگی سے نکالے. تو میں نے انہیں یہی عنابی قہوہ بتایا. کہا کتنا لے لوں؟ میں نے کہا جتنا چاہے, تھرمس بنا کے رکھ لیں, زیادہ مقدار میں بنا لیں, تھرمس بنا کے رکھ لیں, سارا دن پیتے رہیں. کہا دفتر میں پی سکتا ہوں میں؟ پئیں. اچھا, وہ جس دن پہلے دن مجھ انہوں نے بعد میں بتایا کہ پہلے دن میں تھرمس بنا کے لے گیا تو لوگوں نے مجھے کہا یہ کیا پی رہے ہیں؟ اس نے کہا ایسے کسی فقیر سے ملا ہوں اور اس نے بتایا. کہا سب نے میرا مذاق, یہ کیا ہے, یہ کس طرح ہے. میں نے پینا شروع کیا. دن میں مجھے چونکہ ذرا تڑپ تھی, طلب تھی, پہلے تو میں نے دن میں 10 کپ پینا شروع کر دی. پھر کچھ عرصے کے بعد میں 5 کپ پہ آ گیا. 2 3 4 ہفتے 10 کپ پیے, مہینہ ڈیڑھ, اور پھر 5 کپ پہ آ گیا, اور یہ میں نے پینا شروع کر دی. کہا کہ بس ایک ہی ہفتہ تھا میری زندگی کا جو میں نے وہ پیا. اس کے بعد عالم یہ ہوتا تھا کہ میں ابھی بستر پہ لیٹا ہوں اور میں نے گولی کھانی ہے, اور گولی کھا کے پھر میں نے گولی کے اثر کا انتظار کرنا ہے, اور اثر کے بعد مجھے گولی نے اثر کرنا ہے تو غنودگی آنی ہے, نیند نہیں آنی. میں نیند کی گولیوں کا اتنا عادی بن چکا تھا, نیند نہیں آنی. کہا کہ صرف ایک ہفتہ میں نے کیا, بس ایک ہفتہ کیا, اور ایک ہفتے کے بعد بس میں نے ایسے سر رکھا اور مجھے پتہ نہیں, اور پتہ چلا کہ میں تو ایک ہی کروٹ پہ 5.5 گھنٹے, 6 گھنٹے, 4 گھنٹے, 7 گھنٹے پھر ایک ہی کروٹ پہ سویا رہا. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا. اور پھر جو اٹھا تو جسم صحت مند, طبیعت صحت مند, دل صحت مند, اور زندگی لاجواب. کہا کہ اب مجھے جب میری زندگی کو دیکھا, کیونکہ پہلے میں دفتر میں جاتا تھا تو میرے اندر چچڑا پن ہوتا تھا, ہر کسی سے لڑائی, ہر کسی سے اختلاف, ہر کسی کے ساتھ تلخ لہجہ اور سخت بات. اب دفتر والوں نے محسوس کیا کہ اس کے تو لہجے میں فرق ہے, اس کی تو گفتگو میں فرق ہے, اس کے انداز میں فرق ہے. کہنے لگے کیا ہوا تمہیں, کیا ہوا؟ کہا وہی تھرمس جاتی جس کو تم مذاق. اب دفتر میں اور بھی ایسے لوگ تھے, انہوں نے کہا ہمیں بھی پلا دے. اب حتیٰ کہ یہ ہوا کہ میرے روز کے 5 کپ بھی پورے نہیں ہوتے تھے, اور میں پریشان ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. تو کہا میں نے ابھی اپنا بنا کے لائیں, یا پھر میں 1 کپ اپنا اضافی بنا کے لاتا تھا اور 1 کپ صدقہ جاریہ. اور وہ میرا صدقہ جاریہ کیا ہوا, اللہ کی مخلوق کو راحت, سکون اور چین ایسے ایسے کہ کمال ہو گیا. یہ میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں جس کو میں نے مختصر کیا کہ اس کی ایک کہانی تھی زندگی کی, اس کی ایک کہانی تھی زندگی کی. اس دن ایک صاحب نے مجھے ایک لفظ کہا, بہت زبردست لفظ کہا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو چپے چپے پہ لڑتا ہوگا, جگہ جگہ لڑتا ہوگا, چپے چپے پہ لڑتا ہوگا, اور آج اس کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے, اعتدال ہے,
یہ کہوہ بہت لاجواب چیز ہے۔ اس وقت نیند کے مسائل بہت زیادہ ہیں، نیند کی الجھنیں بہت زیادہ ہیں، اور مخلوق بے چین ہے، پریشان ہے، بے قرار ہے، اور مخلوق خدا کے اندر بہت زیادہ پریشان، بس مخلوق پریشان ہے، یہ بات ماننی پڑے گی۔ اسے کوئی راستہ چاہیے، اسے کوئی منزل چاہیے، اسے کوئی رہبر چاہیے۔ اس کی پریشانی کا حل میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، وہ ہے عنابی کہوہ۔ ایک چھوٹا سا لاجواب ایک ٹوٹکہ ہے، اور اس ٹوٹکے میں ایک جان ہے، ایک تاثیر ہے۔ جوڑوں کے درد کے پرانے مریض جن کے اندر جوڑوں کے اندر سے وہ کہتے ہیں، جسے سادہ زبان میں کہیں کہ لعاب ختم ہو گیا ہے، گریس ختم ہو گئی ہے، سادہ زبان میں استعمال کر رہا ہوں کہ ہر بندے کو سمجھ آئے، جوڑ آپس میں رگڑتے ہیں، رگڑ کھاتے ہیں تو اس کو تکلیف کہتے ہیں، ان کا یہ نظام بہترین اس کہوے سے ہو جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، اور ہائی بلڈ پریشر ایسا ہو جس کو میں لفظ ہائی بلڈ پریشر سے زیادہ ہائی بلڈ پریشر کہوں، ہائی بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، اور نہ جائے کسی چیز سے کہوے کا استعمال کریں۔ جو شخص یہ کہتے ہیں، جو فرد یہ کہتا ہے کہ رات کو گھنٹوں سو کے بھی صبح پرسکون نہیں اٹھتا، جس کو لفظ فریش کہا جاتا ہے، صحت مند نہیں اٹھتا، ٹوٹا جسم، الجھی زندگی، گھبراہٹ، سوچیں، وسوسے، اس کہوے کا استعمال، عنابی کہوے کا استعمال کریں۔ ایسے لوگ جن کو ہر وقت موت کا خوف سوار رہتا ہے، یا جو کہتے ہیں کوئی حادثہ ہو جائے گا، اوپر سے بجلی کی تار ٹوٹ جائے گی، آسمانی بجلی گرے گی، کوئی چیز میرے سر پہ آ جائے گی، گاڑی میں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ایک خوف ہے، سوار ہے، اور اس خوف سے نکل نہیں پا رہا، بڑی دوائیاں، بڑے ٹوٹکے، بہت نسخے استعمال کیے۔ ایسے لوگوں کے خوف کا علاج ہے عنابی کہوہ ہے، اور بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے اور بہت باکمال ہے یہ عنابی کہوہ۔ خواتین سارا دن کی تھکی ہاری ہیں، دوسرے کہوے، دوسری چیزیں پی رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنی زندگی میں عنابی کہوے سے دوستی کر کے دیکھیں تو صحیح۔ تھکے ہوئے ہیں گھر کا کام کر کر کے۔ ایسی خواتین جو ورکنگ ویمن ہیں، جو کام کرنے والی، نوکری کرنے والی، جاب کرنے والی ہیں، وہ عنابی کہوے سے دوستی کریں۔ ایک صاحب نے مجھے پھر ایک انوکھا انداز بتایا اس کا، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اس قہوے کو کیا کیا ہے، چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا لیے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیکٹ۔ اب کیا کرتا ہوں کہ ہر جگہ ابالنے کا مسئلہ ہوتا ہے، خوب ابلتا ہوا پانی لیتا ہوں، کپ میں ڈالا، قہوہ ڈالا، ڈھانکا، اور اس کو رکھ دیا، اپنے کام میں مشغول ہو گیا، سفر میں، حضر میں۔ پھر دیکھا تو اس کو مائکرو اوون میں گرم کیا خوب اور رکھ دیا، اور بس اس کے بعد اس کو چھانے بغیر میٹھا ڈالا اور ہلکا ہلکا اسے پی لیا، پھونک پھینک دی۔ کہا کہ سفر کی مجبوری میں اس طرح اس سے فائدہ حاصل کرتا ہوں، ورنہ عام طور پہ اس کو میں بھگو دیتا ہوں رات کو، اور صبح اٹھ کے اس کو میں مل چھان کے اس کو استعمال میں لاتا ہوں، یا آپ صبح بھگو دیں تیز ابلتے پانی میں، شام کو لے آئیں۔ ہماری زندگی میں اس قہوے سے بڑا کوئی ساتھی نہیں ہے، بڑا کوئی رہبر نہیں ہے، بہت بڑا کوئی رہنما نہیں ہے۔ کیوں میں رہبر کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو ہمارے دماغ کی صلاحیتوں اور سوچوں کو صحیح کرے، جو ہمیں صحیح فیصلے کرا دے، جو ہمیں صحیح فیصلے کروانے میں ہمارا ساتھ دے، تو وہ رہبر ہی تو ہے، وہ رہنما ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اس سے بڑا رہبر رہنما کون سا ہوگا؟ وہ رہبر ہی تو ہے، وہ رہنما ہی تو ہے۔ ہم دن اور رات ایک کر لیں، ساری محنت، ساری کوشش کر لیں، چین سکون لائیں گے کہاں سے؟ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، اور دوا میں پھر عنابی قہوے کا ساتھ لیں، چین سکون ہے،
راحت ہے، راحت۔ کئی لوگ مجھے ملے، آپ کو ملے ہوں گے، جو اپنے غصے سے خود تھک گئے ہیں، اپنے چچڑے پن سے خود تھک گئے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، یہ میرے بھائی ہیں، انہیں ہاتھ پہ کنٹرول نہیں، تھوڑا سا غصہ آتا ہے تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں، کئی دفعہ جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں اور پولیس عدالت تک معاملہ گیا، ان کو ہاتھ پہ کنٹرول نہیں ہے، اور وہ خود کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ کہا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی سی میری مزاج میں کوئی ناگواری سی بات آئے تو میں ہاتھ پیچھے باندھ لیتا ہوں، لیکن میرے ہاتھ پھر اس کا تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا وہ نہ بھی قہوہ پیے، انہوں نے کوئی چند ہفتے ہی قہوہ پیا ہوگا، کہنے لگے میں تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں کہ میں برف کی سل بن گیا ہوں، برف کا ٹکڑا بن گیا ہوں، پہلے آگ کا شعلہ تھا، انگارہ تھا، اب برف۔ تو ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے داخل کی ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی تلخ ہو گئی ہے، کڑوی ہو گئی ہے، ہمیں معاشرے کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ جب یہی تلخی اور سختی بڑھتی ہے تو میرے ایک جاننے والے ہیں، اپنی ماں پہ عدالت میں مقدمہ کیا ہوا ہے۔ اوہ، بھائی تو عام سی بات ہو گئی ہے، بہن بھائی عدالت میں، میاں بیوی عدالت میں، یہ تو ایسی عام سی بات ہے کہ اس میں شاید آج کل توجہ ہی نہیں دی جاتی کہ یہ معمول کا حصہ ہے۔ لیکن ماں بیٹی عدالت میں ہو اور بیٹے نے ماں پہ مقدمہ کیا ہو اور دونوں کٹہرے میں کھڑے ہوں تو پھر قیامت ہی آ گئی اور تو کچھ بھی نہیں۔ سمجھدار ماؤں کا انتخاب یہی ہے کہ وہ مائیں اپنی نسلوں کے دسترخوان پہ نظر رکھیں۔ نسلوں کا دسترخوان ہی نسلوں کو تعمیر اور ترقی دیتا ہے، اور یہ عنابی قہوہ ہماری زندگی کی ٹینشنوں، غصہ، چچڑا پن، نیند کی کمی، اعصاب کا کھچاؤ تناؤ، ذہنی ٹینشن، طبیعت کی بیزاری اور ہائی بلڈ پریشر، انزائٹی، اسٹریس، یہ ان ساری چیزوں کو اٹھا کے ایک طرف کر دیتے ہیں۔ بس اور زندگی ہوتی ہے کہ صحت اور تندرستی اور لاجواب، بہت لاجواب۔ چھوٹا سا ٹوٹکا دے رہا ہوں آپ کو میں، اتنا سستا کہ آپ اس کے سستے ہونے کو نہیں سوچ سکتے کہ آپ جتنے مہنگے قہوے لیتے ہیں اس سے کہیں 4 گنا سستا اور انتہائی صحت مند۔ پھر بڑی بات یہ ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس، اس کا کوئی بعد از استعمال کوئی نقصان نہیں ہے، صحت ہی صحت ہے، تندرستی ہی تندرستی ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو کوئی بندہ اس کو استعمال کرتا ہے وہ ایک کے بعد دوسرے کو، دوسرے کے بعد 10 اور 20 اور 100 کو بتاتا ہے اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ نفع ہے، اس کا یہ رزلٹ ہے۔ اس کا یہ کمال ہے۔ میرا ایک مشورہ ہے مخلصانہ کہ اگر ہم اس قہوے کے ساتھ دوستی کریں تو کمر کا درد کا یہ علاج، گرم گرم پئیں، ٹھنڈا نہ پئیں۔ جوڑوں کے درد کا یہ علاج، گرم گرم پئیں، ٹھنڈا نہ پئیں، چسکی چسکی پئیں۔ یہ بہترین علاج ہے۔ اور جسم تھکا ہوا ہے اور آپ اس میں تازگی چاہتے ہیں، یہ اس کا علاج ہے۔ الرجی کا لاجواب علاج ہے، جس کو چھینکیں ہوں بہت زیادہ ہوں، جس کے جسم پہ تھپڑ پڑ جاتے ہوں اور جس کے جسم پہ جو ہے خارش ہوتی ہو، بہت کمال علاج ہے۔ الرجی کا علاج ہے، دانوں کا علاج ہے، خارش کا علاج ہے اور زبردست علاج ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جس کے لیے ہم دوائیں کھا کھا کے دیوانے ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اس کا تو بہترین علاج ہے یہ۔
اور زندگی میں سکون، چین، راحت تو بس سمجھ لیں کہ اس قہوے کے لیے چٹکیوں میں ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے مرحوم، وہ کوئی بات ہوتی تھی کہتے تھے بس آپ یوں چائے پکائیں اور کام یہ ہو گیا۔ ان کا ایک کہنے کا انداز تھا، یعنی اتنا جلدی کام ہوگا جتنا جلدی میں چائے پک جاتی ہے، بس آپ یوں چائے پکائیں اور کام ہو گیا۔ بالکل یہی ہے کہ آپ یوں قہوہ پکائیں اور کام ہو گیا۔ صحت مندی، تندرستی، صحت مندی اور تندرستی، اور صحت مند اور تندرست زندگی کے یہ رازوں میں سے راز ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آزما کے دیکھیں، آزمائشوں سے نکال دیں، آزمائشوں سے نکال دیں، مشکلوں سے نکال دیں۔ اور ایسے بندے جو دوائیں کھا کھا کے اپنا معدہ بھی خراب کر چکے ہیں، کیونکہ یہ معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے، معدے کی تیزابیت کو بہت دور کرتا ہے، معدے کی تیزابیت کو، جلن کو۔ السر کا علاج ہے معدے کے السر کا لاجواب، جس کے منہ میں چھالے رہتے ہوں، چھالوں کا علاج ہے، اور اکثر چھالے رہتے ہوں، ان کا بہترین علاج ہے دن میں چند بار یہ قہوہ پئیں، گرم نہ پئیں، تازہ پئیں۔ معدے کی جلن ہے، السر ہے، اور اس کا بھی علاج ہے کہ جب خون آ رہا ہو، وہ پیشاب سے آ رہا ہو، وہ حاجت سے آ رہا ہو، وہ خواتین کا وہ خون ہے جو بند نہیں ہوتا، اس کا بہترین علاج ہے گرم نہ پئیں، ٹھنڈا پئیں، تازہ، اس کا بہترین علاج ہے۔ تو چھوٹا سا ایک ٹوٹکا ہے، پر اس ٹوٹکے کے میں نے فائدے بچپن میں اپنی والدہ رحمت اللہ علیہ کے دیکھے کہ وہ لوگوں کو بتاتی تھی، بلکہ میں نے دیکھا کہ بعض غریب لوگوں کو خود منگوا کوٹ بنا کے ان کی پوڑیاں بنا کے دیتی تھی، بس یہ ایک پوڑی تو نے بھگو دینی ہے، روز کی ایک پوڑی ہے۔ اماں رحمت اللہ علیہ پوڑیاں بنا کے دیتی تھی، اور لوگ وہ پوڑیاں استعمال کرتے تھے، اور ڈھیروں دوائیں کھانے والے سب دوائیں ختم، اور سب صحت، سب تندرست۔ ہمارا معاشرہ اس وقت جس طرز پہ، جس انداز پہ جا رہا ہے، خطرناک انداز پہ جا رہا ہے معاشرہ، پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہو۔ بڑھتی ہوئی طلاقوں کے شرح، اجڑتے ہوئے گھر، بھری ہوئی عدالتیں۔ ایک جج صاحب مجھ سے کہنے لگے، میں ان کے ہاں ایسے گیا، مری میں تھے، تو میں مری کی روحانی منزل سے واپس آیا تو ان کی چاہت تھی آپ میرے ہاں کبھی آئیں، دعا کر دیں۔ کچہری کے ساتھ ہی آگے تھوڑا سا ان کا گھر۔ مجھ سے کہنے لگے میں آج افسردہ بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ میاں بیوی تھے، میں نے ان کا گھر بسانے کی بہت کوشش کی، آخرکار بیوی کہنے لگی کہ گھر میرا اجڑتا ہے یا آپ کا اجڑتا ہے؟ آخرکار میں نے آرڈر کر دیا، بہت کوشش کی، بہت کوشش کی۔ قافلے کو آگ کہاں سے لگی اور قافلہ کہاں سے لوٹا؟ میں آج عنابی قہوے پہ نام پہ اس لٹنے کا حل بتا رہا ہوں۔ اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں، اپنی زندگی میں اس کو زندگی کا ساتھی بنائیں۔ ہماری زندگی شاندار ہوگی، صحت مند ہوگی، آبدار ہوگی، اور ہماری زندگی میں ایک سکون آئے گا۔ پھر غریب ہوں گے تو سکون ہوگا، قرض دار ہوں گے تو سکون ہوگا، بے اولاد ہوں گے تو سکون ہوگا، اولاد والے ہوں گے تو سکون ہوگا، مالدار ہوں گے تو سکون ہوگا، سائیکل ہوگا تو سکون ہوگا، اور بڑی سواری ہوگی تو سکون ہوگا۔ اقتدار ہے تو سکون، نہیں تو سکون۔ پھر ہماری کیفیت ویسی ہو جائے گی جیسے عام کہ موج فقیر دی، فقیر کی موج ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو پرسکون ہے، موج سے مراد پرسکون ہے۔ عنابی قہوہ سکون دیتا ہے، بیماریوں کو ختم کرتا ہے، جسم کو صحت اور تندرستی دیتا ہے، راحتوں کا ذریعہ بنتا ہے، راحتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ زندگی میں مشکلات ہیں، چوری کریے تو پرچہ ہوندا، چودر کریے تو خرچہ ہوندا، عشق کریے تو چرچا ہوندا۔ چوری کرے تو پرچہ،
चौधरी बने, डेरा डारी, मेहमान आएंगे, खर्चा होगा, इश्क करें तो चर्चा होगा। तो मुझसे कहने लगे कोई इसका हल। मैंने कहा इसका हल कोई ऐसा है, वो कोई सुकून की ज़िंदगी है, पहले तो अल्लाह की याद में है, बाद में ये कहवा है, जिक्र है, दरूद पाक है, और ये कहवा है। और फिर उन्हें इस कहवे के फ़ायदे बताए, बड़े खुश हुए। तो मेरे ख्याल में तो ये कहवा बहुत ज़बरदस्त है, आप भी ले लीजिए, ज़िंदगी का मामूल बना लें। जिससे आप मेहमान को दें उसके फ़ायदे थोड़े से बता दें, बहुत खुश होगा मेहमान और पिएगा, उसको फ़ायदा होगा, अल्लाह की मखलूक की खिदमत हो जाएगी, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। तो बस अल्लाह राज़ी हो जाए, मखलूक की खिदमत हो जाए। वो जिस रंग, जिस नस्ल, जिस मसलक, जिस फ़िरके, जिस ज़ुबान, जिस इलाके के हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह को बड़े पसंद हैं, मेरे कमली वाले की उम्मती हैं, अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी कीमत है। तो क्या ख्याल है, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे ना। छोटा सा कहवा है, बहुत सस्ता है। उनाब वो लेने हैं जिसमें सुराख ना हो, कीड़ा ना हो। सफिस्तान वो लेने हैं जिसमें सुराख ना हो, कीड़ा ना हो। और वही दाना वो लेना है जिसमें कीड़ा लगा हुआ ना हो। बस हल्का सा कूट के गर्म पानी में डाल के और रख दें, सुबह थोड़ा सा चाहे गर्म कर लें, वरना ताज़ा ही उसको मल छान के, चाहे शहद का मीठा डाल लें, शक्कर का डाल दें, कोई भी डाल दें, और उसको इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक बहुत सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।